السلام علیکم جناب، کیا حال چال؟ خیریت ہے؟ میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل۔ اچھا، اس وقت میں موجود ہوں صحرائے تھل، ضلع بکر میں، اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنا تعارف دیا تھا، بتایا تھا، اور اس وقت تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم ہے، اور یہاں کی یہ صورتحال ہے۔ سورج یہاں غروب ہوتا ہے اور یہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یہ سفیدوں کے اوپر۔ تو صبح کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے یہاں پر، اور میں صبح یہاں پر لیٹ اٹھا ہوں کیونکہ رات کو تھوڑا لیٹ سویا تھا، اس لیے صبح لیٹ اٹھا ہوں۔ تو یہاں پر جو سب سے آج گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ٹمپریچر یہاں پر تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریگستان ہے اس میں دوپہر کو یعنی کہ گرمیوں میں ٹمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ دھوپ اور گرمی پڑتی ہے کہ یہاں پر بغیر جوتے کے یعنی چپل کے آپ کو چلنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن رات کو وہی چیز الٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ رات کو اگر اس علاقے میں ہیں تو اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ آپ کو بستر یا کچھ چادر موٹی وغیرہ لے کے آپ کو سونا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریگستانی علاقہ ہوتا ہے، جو ریت ہوتی ہے، یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے شیشہ ہوتا ہے، باریک جیسے شیشے کی باریک دانے ہوتے ہیں، اس طرح یہ مٹی ہوتی ہے، ریت، اور جب اس کو دھوپ پڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اور رات کو جب ہوا چلتی ہے اور جب رات کو نمی پڑتی ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، تو یہی ریت پھر رات کو بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جناب جو موسم ہے ارد گرد کا ٹمپریچر وہ ڈاؤن رہتا ہے، اور رات جو ہے نا وہ بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو باقی جناب چلتے ہیں، آپ کو ویو کرواتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت میں اس جنگل کے اندر سے گزر رہا ہوں۔ یقین کریں یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جہاں میں کھڑا ہوں آپ اگر پیچھے دیکھیں تو یہ ایک کھرک سی آ رہی ہے جس کے اوپر اس وقت میں کھڑا ہوں، اور یہ یہاں کے روڈ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے علاقے میں کچی سڑکیں ہیں نا یا پکے روڈ ہیں، تو ایسے ہی یہ آپ کو روڈ سا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ ایک خربوزہ نما جو ہے نا یہ ایک پھل نظر آ رہا ہوگا، اس کو یہاں کی زبان میں کڑتمہ بولتے ہیں، کڑتمہ، یعنی کہ یہ اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے کھانے کا وہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ یہاں کی قدرتی پیداوار ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ خود نہیں لگائے جاتے، یہ قدرتی پیداوار ہے، یعنی کہ اس کو لگانے کی ضرورت نہیں، یہ ریگستانی علاقے میں اپنے تحت قدرتی طور پر اگتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی اگر سریکی زبان میں بولیں تو گڑومبا بولتے ہیں، اور اگر اردو زبان میں اس کا نام بتاؤں تو کڑتمہ۔ تو یہ جو کڑتمہ ہے ویسے ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانہ میں، کوئی برا نہیں ہے قدرت کے کارخانہ میں۔ بے شک اللہ پاک نے جو بھی اس زمین پہ جو چیز بھی بنائی ہے وہ نکمی نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی اس کا فائدے ضرور ہیں۔ تو یہ جو کڑتمہ پڑا ہوا ہے یہ جناب والا اصل میں یہاں کا یہ ذائقے میں بہت کڑوا ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہوتا ہے جیسے خربوزہ ہوتا ہے۔ خربوزہ آپ نے کھایا ہوگا، خربوزہ ایک بڑا میٹھا اور لذیذ پھل ہوتا ہے، ذائقے دار، لیکن یہ اس کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو یہ کڑتمہ ہے یہ بہت سی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جانوروں کے بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ اکثر اوقات ہم جب یہاں پر گھومتے ہیں تو ہمیں اکثر اوقات یہ ایسے ہی ویرانوں میں اونچے اونچے ٹیلوں کے اوپر پڑے ملتے ہیں۔ تو باقی یہ جناب جنگل ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس وقت میں اس کے بیڑ یعنی اندرونی حصے سے گزر رہا ہوں، اور میں یہاں کا رہائشی نہیں ہوں اس لیے، اور سائڈوں میں لوگوں کے گھر بھی ہیں، لوگوں کی یہاں پہ رہائش وغیرہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سفیدہ ہے یہ یہاں کی سب سے زیادہ پیداوار درختوں کی مانی جاتی ہے۔ تو یہ رستہ ہے، اور ہاں یہاں پر جو سب سے بڑی چیز کہ یہاں پر اگر آپ اس علاقے کے نہیں ہیں، آپ کے لیے یہاں پر موٹر بائک جو ہے ڈرائیو کرنا وہ آسان نہیں ہے۔ تو موٹر سائیکل جو ہے یہاں پر بہت
مشکل سے چلائی جاتی ہے، وہ بھی یہاں کے لوگ چلا لیتے ہیں، اگر ہمارا کوئی بندہ اس علاقے میں آئے تو اس کے لیے موٹر سائیکل چلانا بڑا مشکل ہے۔ تو ویو کرواتے ہیں آگے کی طرف آپ کو۔ تو جناب والا اس وقت میں اس اندرونی جگہ سے گزر رہا ہوں، اور یہاں پر بہت زیادہ درخت اور بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو میں ذرا پہلی دفعہ اس سائڈ پہ آیا ہوں، کیونکہ میں اس علاقے کا واقف نہیں ہوں، اور یہاں پر جو ہے نا ایک لوگوں کے ساتھ ساتھ گھر بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر چلنا بھی اتنا آسان نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریگستانی علاقہ ہے، اور میں نے بوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ بوٹ میں نے اس لیے پہنے ہوئے ہیں کیونکہ آپ چپل میں یہاں پر گھوم نہیں سکتے ہو، تو اس لیے میں نے اپنا پہلے بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی چیز، یہ آپ دیکھیں میری شلوار کے اوپر، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کانٹے نما ایک چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کو جناب لدھڑی بولتے ہیں، اور یہ لدھڑی جو ہے یہ یہاں کا ایک خاص اثاثہ ہے۔ تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جب بندہ گزر رہا ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جناب والا۔ جس جگہ سے آپ گزر رہے ہوں گے بڑا صاف ستھرا جگہ ہوگی، تو میں وہ تھوڑی سی وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو یہ پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جناب لدھڑی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ دیکھنے میں بالکل ہرا سا گھاس نظر آتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے جب بندہ گزرتا ہے۔ تو اس کے آپ سنٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں کانٹے نار یہی ہے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، موسم بڑا زبردست ہو گیا، یہ آپ ذرا ویو دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آگے کی طرف، ذرا آپ کو اور بھی ویو کرواتے ہیں۔ آج گرمی بہت زیادہ تھی، ابھی موسم نے انگڑائی لی ہے، بادل وغیرہ آئے ہیں، اور بادل وغیرہ کی وجہ سے موسم ابھی خوشگوار ہو گیا ہے، زبردست ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب بہت پرانے درخت ہیں، بڑے بڑے سفیدے۔ یہاں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے نا، آپ کو سفیدہ ہی سفیدہ نظر آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ خود کار لگائے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ قدرتی طور پہ اگے ہیں، بلکہ یہ سفیدہ جو ہے نا خود کار لگایا ہوا ہے، اس کو ایک دفعہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے۔ تو فصل یہاں پر جو سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے فصل ہوتا ہے جناب دالیں، چنا، مونگی، اور اس طرح کے جو فصل ہیں وہ یہاں کی پیداوار ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنے گھنے ہیں، کچھ جنگل ہے، یہ آپ سائڈوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں گھر سے کافی دور نکل کے آ گیا ہوں اس راستے پہ، اور مجھے پتہ نہیں ہے آگے یہ آپ دیکھیں تو یہ پکے سڑک کی طرح یہ کچی سڑک جا رہی ہے، اور یہاں پر جو سب سے زیادہ جو اس علاقے میں جو خطرناک چیز مانی جاتی ہے، یہاں پر جنگلی جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ گیدڑ سے سور، اس طرح کے جو جانور ہیں وہ یہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے جو خطرناک جو میں جانور کہہ سکتا ہوں یہاں کے سانپ۔ تو آپ کو پتہ ہے ریگستانی علاقے میں جو سانپ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ کامن کریٹس یہاں پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس میں نیوروٹیکسن زہر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی ایسے قسم کے اور زہریلے سانپ ہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ جو زہریلا سانپ ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر لال سے جو ہے نا نشان ہوتے ہیں، سفید رنگ کے لال نشان ہوتی ہے، اس کو کامن کریٹس کہتے ہیں، اور اس میں نیوروٹاکسن زہر ہوتا ہے۔ تو وہ اس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ تقریباً رات کو جناب لوگوں کے گھروں میں گھستا ہے، گرم جگہ ڈھونڈتا ہے، اور اس کا جو زہر ہے وہ بہت جلدی آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے جو جیسے ہی اللہ نہ کرے وہ ڈستا ہے تو آپ کے پھیپھڑوں کو زیادہ نقصان کرتا ہے، آپ کی سانس بند کر دیتا ہے۔ تو یہ جناب اس علاقے کی خاصیت ہے۔ چلیں آپ کو تھوڑا سا اور ویو کرواتا ہوں یہاں پہ۔ اصل میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہوں، تو یہ علاقہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں
بہت لمبا نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ کچھ رستے ایسے ہیں جن کا مجھے خود پتہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ فصل ہے اور یہ گوارا یہاں پر جو ہے نا بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے. اور یہاں پر زمیندار کے لیے سب سے جو بڑی چنوتی یہ ہوتی ہے کہ جب زمیندار پانی لگاتا ہے تو اس کو ہر پانی کے لیے جو نالا ہوتا ہے نالے کو جناب صاف کرنا ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ یہاں ریگستانی علاقہ ہے اور جب پانی لگتا ہے تو وہ نالے جناب دوبارہ بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ایک دفعہ صفائی کی جاتی ہے. اور یہ اس علاقے کے لیے زمینداروں کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو باقی جناب زبردست ہو گیا. تو یہ تھی آج تک کی معلومات، آج تک کی ویڈیو. انشاءاللہ تعالی اگلی نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اچھی لوکیشن، اس سے اچھا ویو اور اس سے اچھی معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.